مرشد جو ہے، جو اپنے مرید کی خبر گیری کرتا ہے، اس کے لیے مرشد پہلے اس کا بندوبست کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جیسے کہ اب شاہد یہاں بیٹھ کے یہ جو کام سارا کر رہا ہے، اگر شاہد کہے کہ یار مجھے 1 مہینے کے لیے دبئی جانا ہے، تو ہم کہیں گے یہ پھر کون چلائے گا؟ تو شاہد کہے جی میں نے بندے تیار کر دیے ہیں، اب ان کو ٹریننگ دے دی ہے، تو اب وہ ٹریننگ جو دے دی ہے تو وہ بندے جو ہے وہ سنبھال لیں گے کام. اب یہ 2 چیزیں ہو گئیں. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2 چیزیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ مرشد کچھ مریدوں کو ہر وقت اپنی نظروں میں رکھتا ہے، عام لوگوں کو اپنی نظروں میں رکھتا ہے، جو عوام الناس ہوتی ہے. اچھا، اب میں کسی اور مقام سے بول رہا ہوں، اس لیے جن کو میں عام بول رہا ہوں وہ تمہارے خاص ہیں، یہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو یہ عام لوگ جن کو میں آج عام کہہ رہا ہوں نا، وہ خاص لوگ ہیں، اور جن کو میں آج خاص کہہ رہا ہوں وہ خواص الخاص ہوں گے. تو عام آدمی جو ہے اس کو مرشد اپنی نظروں میں رکھتا ہے، اور اس کو اپنی نظروں میں رکھتا ہے، اور اس کی ضروریات روحانی پوری ہوتی رہتی ہیں. جو خبر گیری کا معاملہ ہے وہ عام کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہے جن کو ڈیوٹی پہ بٹھایا جاتا ہے. جن کو ڈیوٹی پہ بٹھایا، ان کے لیے وہ خبر گیری کا معاملہ ہے نا. اچھا، اب جو خبر گیری کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے سرکار گوھر شاہی کا فرمان مبارک موجود ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو 2 چیزیں ملی. کامیاب ہوا وہ شخص جس کو 2 چیزیں ملی. ایک ایسا قلب جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرے، اور ایسا مرشد جو دور رہ کر بھی خبر گیری کرے. یہ بات سرکار کا فرمان ہے، اور یہ مجھے سب سے پہلے ندیم بھائی کے جو بڑے بھائی تھے اور انوار کے چھوٹے مڈل والے سعید بھائی، انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ یار سرکار نے یہ فرمایا. بڑی خاص بات ہے، لیکن اس کو پورے طور پر سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. سنا تو اس کو لاکھوں لوگوں نے ہے پاکستان میں بھی، لیکن سمجھ میں کس کے آیا؟ اس میں جو شرائط لکھی ہیں وہ بڑی کڑی ہیں، یہ ہر آدمی کے اوپر پوری اترتی نہیں ہے. ذکر تو کرتا ہے آپ کا قلب، شرط یہاں ہے ہمہ وقت، ہر وقت اللہ کا ذکر کرے. ایسا شخص کامیاب ہوگا جس کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، ایسا قلب ملا. یہ نہیں کہ بھئی 40-50 ہزار کیا اور چپ ہو گیا. ہر وقت ذکر کرے. تو ہر وقت ذکر سے مراد کیا ہے؟ کہ کم سے کم اس کا ذکر 1.25 لاکھ ہو. ہمہ وقت کا مطلب ہے ہر وقت. کامیاب ہوا وہ شخص جس کو 2 چیزیں ملی. پہلی، ایسا قلب جو ہمہ وقت ذکر اللہ کرتا ہو. دوسرا، ایسا مرشد جو دور رہ کر بھی خبر گیری کرے. ان 2 چیزوں میں پہلی چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر ہمہ وقت ذکر نہیں کرتا قلب تو مرشد دور رہ کر خبر گیری نہیں کرے گا تیری. تو معلوم یہ ہوا کہ نہ ہر قلب ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور نہ ہی ہر مرشد اس قابل ہوتا ہے کہ دور رہ کر خبر گیری کرے. کیوں بھائی؟ نہ تو ہر قلب ہمہ وقت ذکر کر سکتا ہے، خاص عطا ہے اللہ کی. نہ تو ہر قلب ہمہ وقت ذکر کر سکتا ہے، اور نہ ہی ہر مرشد ایسا ہوتا ہے جو دور رہ کر بھی خبر گیری کرے. اب فرض کیا مرشد تو ہے ایسا جو دور رہ کر خبر گیری کر سکتا ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ قلب ہے تیرے پاس ایسا. مرشد تو اس قابل ہے کہ دور رہ کر خبر گیری کرے. تیرا قلب ہے اس قابل کہ اس خبر گیری کو موصول کر سکے، وصول کر سکے.
مرشد کی طرف سے دور رہ کر جو خبر گیری ہوتی ہے اس کے لیے ایسا قلب کیوں ضروری ہے جو ہر وقت ذکر کرے؟ اب مرشد نے خبر گیری کرنی ہے تو مرشد کی طرف سے کوئی پیغام الہام آیا، جس وقت مرشد کی طرف سے پیغام الہام آیا اس وقت تیرا قلب خاموش تھا، ذکر سے غافل تھا، اس پیغام کو شیطان نے موڑ دیا تو مرشد بھی پریشان اور تو بھی پریشان۔ مرشد کیسے پریشان؟ اب وہ شیطان کی طرف چلی جائے گی نا بات، تو سمجھے گا مرشد کی طرف سے آئی ہے اور شیطان نے گڑبڑ کر دی ہوگی، گمراہ ہو جائے گی، مرشد کے کھاتے میں جائے گا۔ مرشد کی طرف سے جو خبر گیری آ رہی ہے اس خبر گیری کو صدق کے ساتھ وصول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قلب ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول ہو۔ کسی بھی وقت مرشد کی خبر گیری آئے تو اس وقت وہ دل ذکر اللہ میں ہو، اس کو وصول کر لے۔ بسترا ہم ای بے سے آرڈر کرتے ہیں، امیزن سے آرڈر کرتے ہیں نا، ہے نا؟ اگر ہم گھر پر ہوں گے تو ڈلیوری وصول کر لیں گے، اور گھر پہ نہیں ہوں گے تو واپس چلا جائے گا۔ تو اب کیا جملہ کیا بنے گا کہ جو آپ نے سامان آرڈر کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سارا دن گھر پر رہیں جب تک ڈلیوری نہ آ جائے۔ آپ صبح سے شام تک بیٹھے رہے اور پھر آپ باہر چلے گئے، جب آپ باہر تھے اس وقت ڈلیوری والا آ گیا تو وہ واپس چلا گیا۔ ہر بندے کی نہیں ہوتی خبر گیری۔ Bringing light, love, and peace in your life.